السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے اور لیکچر نمبر 7 میں ہم لوگ صفات پڑھ رہے تھے، جن میں سے ہم نے پہلی صفت شروع کی تھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی وہ مکمل نہیں تھی ہوئی، تو ہم اسی سے ہی آگے سٹارٹ کریں گے کہ اس کا پہلا جز تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہم نے اپنی بات ختم کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، یعنی کہ بس ایک میدان تھا یا کھلی ریت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، فرشتوں اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی چرند پرند تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، مٹی سے آدم کا پتلا بنایا تھا اور فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اس حضرت آدم کو سجدہ کریں وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے کیسے پیدا کیا کہ رات کو جب حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو حضرت آدم کی پسلی سے جو ہے حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ یہ سارے معجزات ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں۔ ایک صفت ہے نا کلمہ طیبہ، اس پہ یقین رکھنا، اس کو صحیح کرنا، اس پر ایمان رکھنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے معجزات کیے ہوئے ہیں، یہ سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ٹھیک۔ پھر ان کی والدہ جو حضرت مریم علیہ السلام کی تھی، ان کو بند کمرے میں بے موسم پھل عطا کیے۔ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تازہ کھجور والے اور پانی کا چشمہ عطا کیا تھا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کو بڑے ہو کر ان کے ہاتھوں سے مردوں کو زندہ کروایا۔ یہ تو ہم نے واقعہ بھی پڑھا ہوا ہے نا قرآن مجید کا، اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں، اگر قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ ساری جو واقعات ہیں یہ قرآن پاک کے اندر ہیں کہ کیسے مردوں کو زندہ کیا، کیسے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ معجزات کروائے۔ پھر کوری والی جو بیماری تھی کوری، اس کو ٹھیک کروایا۔ پھر دراز اندھوں کو آنکھیں دلوا دیں، یعنی کہ جو دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینا تھے، ان کو آنکھیں دلوا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم کا بھی ہم سب کو بہت اچھے سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں کو جب آگ میں پھینک دیا گیا تھا تو وہ اتنے دن آگ میں رہے تھے، پر ان کو ذرا بھی آگ نے چھوا بھی نہیں تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے زمین سے آب زمزم نکالا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی۔ پھر حضرت زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا تھا ان کا، اس کو اسدہ بنا دیا۔ یہ اتنے معجزات ہیں، اتنے معجزات ہیں کہ مطلب کہ یہی ہم لوگ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں قرآن پاک پڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نا مطلب کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کام بنا دیتے ہیں، ہمارے وہم و گمان میں بھی ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ اپنی رحمت سے کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کیا۔ لوہے کو اگر آپ لوہا دیکھیں اتنی سولڈ چیز ہے، وہ سخت چیز ہے، ایک ٹھوس چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کیا کہ وہ اسے ہتھیار بنائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحت کو جو تھا ہوا میں اڑا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا اور پھر اس اونٹنی نے باہر آ کر بچہ جنا۔ یہ اتنی میرے اللہ کی اتنے معجزات ہیں، اتنے معجزات ہیں کہ انسان جب یہ پڑھتا ہے، سنتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایسے ہوا، ایسے ہوا۔ صحابہ جو ہے کہف کو 309 سال سلایا اور زندہ رکھا۔ حضرت جو ہیں یہ عزیر کو 100 سال تک سلایا اور ان کے کھانے کو گرم رکھا۔
سید دو عالم کی غار سور میں حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کے اوپر بلا کر معراج کروائی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، نماز کا تحفہ دیا تھا۔ اس سے پہلے نماز نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تو اللہ تعالیٰ نے تب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا تھا کہ یہ اپنی امت کو جا کر دو۔ پھر جنگ بدر میں مسلمانوں کی 313 کی تعداد کو 1000 کفار پر غالب کر دیا، یعنی کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور جو کافر تھے وہ 1000 پر ان کو جو ہے اس پر غالب کر دیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ سے یہ اتنے معجزات ہیں تمام صحابہ کرام کے، پیغمبر کے، کہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ معجزات صرف تب ہی ہوتے تھے اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب چلے جائے۔ جب بندہ بالکل ہی امید چھوڑ دیتا ہے نا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ تو تھک گیا ہے نا، تو آپ کہنے کا مقصد ہے کہ انسان کو اللہ کبھی بھی امید نہیں اپنی چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی ہمیشہ امید مرتے دم تک بنائی رکھو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا کام کیسے نکل جائے گا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کا کام بنا دیں گے۔ اتنے اللہ تعالیٰ معجزے کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ اس زمانے میں یا ابھی معجزات نہیں ہوتے، بہت اللہ تعالیٰ کے نیک وکار بندے ہیں، بہت زیادہ عالم ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو اتنی اگر ہم دعا مانگیں تہجد میں اٹھ اٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے گر گرائیں، اپنے اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگیں، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری بات سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو جب وقت لگے گا اس بات کو پورا کرنے کا، اس دعا کو پورا کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ تب ہی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا، ہمارا، اپنے بندوں کا بہتر چاہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بہتر چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ انسان تو کہتا ہے نا کہ یہ ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ جب وقت آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے ایک ہر چیز کا۔ اب ہمارے مرنے کا وقت بھی مقرر ہے، اور ہمارے جب ہم پیدا ہوئے تو اس کا وقت بھی مقرر تھا۔ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے نہ ایک گھڑی آگے ہم لوگ دنیا میں آ سکتے ہیں، نہ دنیا سے جا سکتے ہیں۔ اس چیز کا، ہر چیز کا وقت مقرر ہے کہ کب کس چیز نے ہونا ہے۔ تو امید اللہ تعالیٰ سے کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایمان، اللہ تعالیٰ کے جو کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز دی ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جو ہے اس کو ہم پورا کریں، اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین رکھیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو مدد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انسانوں سے مدد نہیں نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی یہ مدد کو پوری کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تو بہتر چاہتے ہیں ہر بندے کا۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ آگے لیکچر ہم اسی سے اپنا دوسرا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔